کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھہ مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور کیا ذوق بیان کیا، فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی۔ اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ، حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ جاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ صلاۃ و سلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا
بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف